عمر ابن عبدالعزیز جا رہے ہیں سفر میں، راستے میں دیکھا ایک سانپ مردہ پڑا ہے، بدایہ والنہایہ نے نقل کیا، حسن کے درجے تک یہ روایت ہے، اٹھا کر کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا۔ آواز آئی غیب سے، اے سرق تجھے مبارک ہو، تو ایک دشت و بیابان میں قتل کر دیا جائے گا اور میری امت کا بہترین آدمی تجھے دفن کرے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اے بھائی تو کون ہے اور یہ سرق کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی جن صحابی ہوں، یہ بھی وہ جن صحابی ہے جس نے قرآن میں موجود ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہ بھی وہ جن صحابی ہے جس نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا تھا اور پھر جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 900 جنات مسلمان ہو گئے تھے، ایک روایت میں آتے ہیں 12,000 جنات مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ یہ وہ ایک تبلیغ والا جس نے تبلیغ کی تھی وہ جن ہے، آج یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے میرے سامنے اس کو کہا تھا تو ایک دشت و بیابان میں قتل ہوگا اور میری امت کا بہترین آدمی عمر بن عبدالعزیز تجھے دفن کرے گا۔ تو آپ تو جنات کے لیے بھی نبی ہے، جنات بھی آپ کو مانتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح موجود ہے، فرمایا جب کوئی آدمی کسی دشت و بیابان میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ 2 فرشتے، اگر اکیلا ہے تو 2 فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ نماز تو امت محمدیہ کے طریقے پر پڑھے گا، شریعت محمدی پر پڑھے گا، تو وہ فرشتے بھی شریعت محمدی کے مطابق، تو معلوم آپ فرشتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گا۔ ایک اور روایت صحیح موجود ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی دشت و بیابان میں اذان دیتا ہے اور اس کے بعد اقامت کرتا ہے، نماز جماعت کھڑی کرتا ہے، فرمایا اتنی تحت نگاہ اس کے پیچھے فرشتوں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اس کے پیچھے۔ تو معلوم ہوا آپ پہاڑ اور پتھر بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، درخت نباتات بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، جنات بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، اور اسی طرح یہ جنات وغیرہ یہ بھی نبی مانتے ہیں، جمادات، حیوانات، نباتات، ہر چیز آپ کو نبی مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں صحیح موجود ہے، ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میں جب سارا دن کام کرتا ہوں اس اونٹ پر تو یہ اونٹ کیا کرتا ہے، میری نیند، میں مغرب کے بعد کھانا کھا لیتا ہوں، یہ اونٹ میری نیند خراب کرتا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے جس سے میری نیند خراب ہو جاتی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلاؤ اس اونٹ کو، تم نے تو بات کر دی، اب اس اونٹ کی بھی تو سنو۔ ہمارے اور آپ کے پاس تو کوئی آ کر ایک بات کرے بس فیصلہ سنا دیتے ہیں، ارے بھائی دوسرے کی بھی تو سن، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس اونٹ کو، وہ چلا گیا، اپنے اونٹ کو بھی لے آیا۔ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس نے اپنا سر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں رکھا، آپ نے فرمایا یہ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا ہے، تجھے اس سے کیا شکایت ہے، تو اس کو نیند کیوں نہیں کرنے دیتا؟ اور تیرا مالک کہتا ہے میں اس کو روٹی بھی پورا دیتا ہوں، اس کی راشن بھی پورا کھلاتا ہوں، ظلم اور زیادتی بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس اونٹ نے عجیب جواب دیا، اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن یہ بھی تکا ہوا، سارا دن میں بھی تکا ہوا، سارا دن یہ بھی کام میں، سارا دن میں بھی کام میں، جب یہ آ کر مغرب کے بعد کھانا کھا لیتا ہے تو یہ چارپائی پر لیٹ جاتا ہے، اس کو نیند آنے لگ دی ہے، میں آواز اس لیے کرتا ہوں ایسا نہ ہو عشاء کی نماز اس کی چلی نہ جائے، میں اس کو جگانے کے لیے آواز نکالتا رہتا ہوں تاکہ اس کی بھی نماز نہ چلی جائے اور اس کی وجہ سے میرے اوپر اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ اونٹ بھی جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک ہم اور آپ سارا دن اللہ کا کھاتے، اللہ کا پیتے، اس کے راستے پر چلتے، اس کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کی جان دی ہوئی ہے، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ بولتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، بھائی محبت ہے تو نبی کا طریقہ اپنانا، پھر مانوں گا میں۔ حدیث پاک سن لو، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک
مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے والدین سے، اس کے خاندان سے، اس کے بچوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ آج تو بیوی زیادہ محبوب ہے، بچے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول کا دین محبوب نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محبوب نہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کرے۔ خواہش کو مار گولی، آ جا رسول اللہ کی سنتوں پر، آ جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آ جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنا، پھر مانیں گے کہ تیرے عشق اور محبت ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے بابا جان آپ سے بہت محبت ہے، بہت عشق ہے آپ سے۔ بابا کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی تو مجھے پلا کر دے۔ وہ کہتا ہے یہ کام میں نہیں کروں، آپ سے محبت ہے لیکن پانی نہیں پلاؤں۔ تو یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے بیٹا؟ بولے بابا سچا ہے جھوٹا ہے؟ میرا بیٹا مجھے کہے مفتی صاحب آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہتا ہوں یار تھوڑے تو ٹانگے تو دباؤ، بہت درد ہے۔ کہتا ہے یہ کام میں نہیں کروں۔ تو یہ جھوٹا ہے۔ عشق نبی کی، رسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ ہر قول اور فعل میں نبی کی زندگی اپنے سامنے رکھو۔ حضرت عمر نے ایک دن فرمایا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے سینے میں ہاتھ مارا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے مجھے آپ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا الآن عمر ابھی صحیح ہے۔ تو بابو نبی علیہ السلام کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے طریقوں سے ملتا ہے۔ جب آپ سنتیں زندہ کریں گے اور یہ کہیں گے بھائی جتنی زندگی ہماری باقی ہے نبی کی سنتوں کے مطابق، پوچھیں گے شادی کس طرح کرنی ہے، غمی کس طرح کرنی ہے، دفن کس طرح کرنا ہے، غم کس طرح گزارنا ہے، شادی کس طرح، کاروبار کس طرح کرنا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے۔ جب یہ چیزیں آپ نبی کی سنتوں کے مطابق کریں گے تو یقین جانے اللہ کی رحمتیں چمٹ جائیں گی، ہمیں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی۔ آپ نے ابو سفیان کو کہا تم مکے کا سردار اپنی جگہ پر ہے لیکن یاد رکھ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عزتیں میرے راستے میں، میرے طریقے میں۔ دنیا جہان زور لگائے، انگریزی پڑھو کامیابی یہ غلط کہتے ہیں، فلانی چیز پڑھو کامیابی یہ غلط کہتے ہیں۔ کامیابی اور عزت اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جو دین میں ہیں۔ آئیے اللہ کے سامنے توبہ کرے، نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت حاصل کرنے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھے، استغفار زیادہ کرے، دن میں کم از کم 500 دفعہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے، استغفار زیادہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نیکیاں کرتے تھے اس کے بعد استغفار کرتے تھے، کہ ہماری نماز نہیں ہے، اس لیے تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، حدیث پاک میں۔ تو بھائی ہماری کوئی نیکیاں نہیں ہے، کوئی اعمال ہمارے نہیں ہیں، اس لیے درود شریف اور استغفار کی کثرت کر لے، لوگوں کے حقوق سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت، شیطانت، جھوٹ اور فراڈ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین اسلام کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔